العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخرج على قومه من المحراب أي المسجد وكانوا ينتظرون فتحه ليصلوا فيه بأمره على العادة. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب سے یعنی مسجد سے اپنی قوم کے سامنے برآمد ہوئے. اور ان کی قوم اس کے کھلنے کا انتظار کیا کرتے تھے تاکہ وہ اس میں حضرت زکریا کے اشارے اور امر سے حسب عادت نماز پڑھیں. جیسا کہ آپ اس سے قبل یہ بات جان چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریا کے مطالبہ اور درخواست پر یہ علامت مقرر کی گئی کہ 3 دن 3 رات تک زکریا علیہ السلام کی زبان پر بستہ طاری ہوگا. اللہ کے ذکر کے علاوہ وہ لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے. چنانچہ حسب اخبار الہی ان کی زبان بستہ ہو گئی اور یہی علامت تھی ان کے بیوی کے حاملہ ہونے کی. محراب سے نکلے. محراب حرب سے ہے، مفعال کے وزن پر. یہاں وہ محراب مراد نہیں ہے جو آج ہمارے زمانے میں مساجد میں محراب بنائے جاتے ہیں. یہ محراب متعارف مراد نہیں ہے، کیونکہ مساجد میں محراب بنانے کا یہ سلسلہ اور طریقہ پہلے نہیں تھا. یہ امر حادث ہے. محراب کی تفسیر اسی لیے آپ کے مفسر نے المسجد سے کی ہے. محل عبادت، عبادت کرنے کی جگہ کو محراب کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں رہ کر عابد جو ہوتا ہے کالمحارب للشیطان فیہ، شیطان سے وہ جو ہے مقابلہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو وہ محارب کی طرح ہوتا ہے. وَكَانُوا يَنْتَظِرُونَ فَتْحَهُ، حضرت زکریا اس حجرے میں جو مخصوص تھا عبادت کے لیے عبادت کیا کرتے تھے اور اوقات نماز کے وقت اسے کھول دیا کرتے تھے. حضرت زکریا کی اذن اور اجازت کے بغیر اس عبادت خانے میں کوئی داخل نہیں ہوا کرتا تھا. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کھلنے کا انتظار کیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور بِأَمْرِهِ، ان کی حضرت زکریا کی اجازت سے، علی العادہ، حسب عادت. فَأَوْحَى أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا صَلُّوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا أَوَائِلَ النَّهَارِ وَأَوَاخِرَهُ عَلَى الْعَادَةِ. فَعَلِمَ بِمَنْعِهِ مِنْ كَلَامِهِمْ حَمْلَهَا بِيَحْيَى. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کو اشارے سے فرمایا. اشار الیہم، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اوحا یوحی ایحاءً، یہ اوحا اشارہ کے معنی میں ہے.
اور اس کو اوحا کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا کہ آپ زبان سے تو بول نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ نے اشارے سے جو ہے کہا۔ ان سبحو، سبحو یہ بھی امر کا صیغہ ہے، یہ تسبیح اور امر بالتسبیح یا تو یہ حسب معمول تھا، تو ہمیشہ تذکیراً جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام زبان سے کہا کرتے تھے، مگر آج جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اشارے سے کہا۔ یا یہ بھی احتمال ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ زبان کی یہ بستگی بیوی کے حاملہ ہونے کی علامت تھی، نشانی تھی، اور یہ لڑکا جو یحییٰ کی شکل میں پیدا ہونے والا تھا ایک نعمت جدیدہ تھی، تو اس نعمت جدیدہ کے شکر میں خود بھی کثرت سے تسبیح کی اور اپنی قوم کو بھی اس طور پر جو ہے حکم دیا ان سبحوا۔ مفسر نے یہاں سبحوا کی تفسیر صلو سے کی، معلوم ہوا کہ یہاں تسبیح جو ہے نماز کے معنی میں ہے، نماز پڑھو، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز میں تسبیح تو پڑھی ہی جاتی ہے، تو ما فی الصلاۃ ایک نماز کا ایک جز ہے، اس سے کل کو جو ہے کیا کیا گیا ہے، مراد لیا گیا۔ صبح و شام، بکرہ صبح، عشیہ مفسر خود ہی اشارہ کر رہے ہیں اوائل النہار و اواخرہ، دن کے اول حصے کو بکرہ کہا جاتا ہے اور آخر کو عشی کہا جاتا ہے، تو صبح و شام دن کے اوائل میں اور اواخر میں، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، ان پر یہی دو نمازیں لازم تھیں، فرض تھیں، علی العادت، عادت کے مطابق۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تکلم پر قادر نہ ہونا لوگوں کے ساتھ، اس سے وہ جان گئے بمنعہ من کلامہم حملہا بیحییٰ، حضرت یحییٰ کے حمل کو، کیونکہ یہ علامت مقرر کی گئی تھی۔ جی، وبعد ولادته بسنتين قال تعالى له یا یحییٰ خذ الکتاب التوراۃ، ای التوراۃ بقوة بجد، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ولادت کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے یوں کہا کہ اے یحییٰ، کتاب کو یعنی توریت کو مضبوط ہو کر لے لو۔ جی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ سن شعور کو پہنچے، یعنی اس عمر کو پہنچے کہ جس عمر میں انہیں مخاطب بنایا جا سکتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کہ وہ خطاب کے لائق ہو گئے تھے۔ مفسر نے اگرچہ یہاں پر یہ کہا کہ 2 سال بعد، تو یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ اس 2 سالہ عمر ہی میں اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت بخشی ہو۔ مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول کو آپ کے مفسر نے اختیار کیا، جیسے بعد میں بھی یہ بات آ رہی ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا کے تحت۔ کیا کہا؟ خذ الکتاب، یہ مقدر پر مرتب ہے، جس کے طرف
ہمارے شارح علیہ الرحمہ نے فعلم بمنعہ کے ذریعے سے اشارہ فرمایا. جیسے میں نے اردو میں کہہ دیا آپ کے سامنے کہ حضرت زکریا کی بیوی کو جو ہے حاملہ ہوئی اور پھر وضع حمل ہوا، 2 سال گزرے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کو مخاطب بنا کر فرمایا، اور یہ خطاب فرشتے کے واسطے سے، یا یحییٰ خذ الکتاب، الکتاب پر جو الف لام ہے یہ عہدی ہے، اور اس سے مفسر نے فرمایا کہ توریت مراد ہے، کہ اس وقت یہی کتاب شریعت تھی. انجیل اس وقت موجود نہیں تھی، انجیل کا نزول تو بعد میں ہوا ہے. بقوت ای بجد، مضبوط ہو کر لو، یعنی خاص کوشش کے ساتھ اس پر عمل کرو. وآتیناہ الحکم النبوۃ صبیا ابن 3 سنین، اور وآتیناہ الحکم النبوۃ صبیا ابن 3 سنین وحنانا رحمة للناس من لدنا من عندنا وزكاة صدقة عليهم وكان تقيا. روي أنه لم يعمل خطيئة قط ولم يهم بها. اور ہم نے یحییٰ کو ان کے لڑکپن ہی میں، بچپن ہی میں حکم عطا کیا، یعنی نبوت عطا کی. ابن 3 سنین، جب کہ وہ 3 برس کے تھے، صبیًا لڑکپن میں. وحناناً، اور من لدنا، اور اپنے پاس سے رقت قلب کی صفت عطا کی. وزکاةً، اور اخلاق کی پاکیزگی عطا فرمائی. مفسر کے اعتبار سے صدقۃ علیہم، ان پر صدقہ کرنے کی، تصدق کی صفت سے نوازا. وکان تقیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے پرہیزگار تھے. روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی خطا نہیں کی، اور نہ ہی کسی خطا کا انہوں نے قصد کیا، ارادہ کیا. وبرم بوالدیہ ای محسنا الیہما، اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے والے تھے. جی، وآتیناہ الحکم صبیا. اب حکم سے کیا مراد ہے؟ آپ کے مفسر نے تفسیر بأحد الاقوال، ایک قول کو لے کر تفسیر فرمائی ہے، اور حکم سے مراد یہاں نبوت مراد، حکم سے مراد نبوت ہے. اب نبوت کتنے برس کی عمر میں؟ مختلف اقوال ہے. کسی نے کہا 7، کسی نے کہا 3، کسی نے کہا 2. اکثری طور پر حضرات انبیاء کو نبوت 40 سال کی عمر میں دی گئی ہے. اور یہ جو حکم کی تفسیر نبوت سے کی گئی ہے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ الحکم النبوہ، اب 3 برس کی عمر میں اس طور پر اللہ جیسے میں نے بھی کہا اللہ چاہے تو دے سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی عقل میں احکام پیدا کیا، ان کے طرف وحی فرمائی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عقل کا حاصل ہونا، نبوت کا حاصل ہونا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب واضح ہے، ظاہر ہے کہ اصل نبوت جو ہے، نبوت کا جو مدار ہے وہ نبوت جو ہے وہ خرق عادت ہی کو تو کہا جاتا ہے، خرق عادات پر ہے اس کی اصل بنیاد۔ لہذا ایک بچے کا نبی ہونا کوئی قابل اشکال نہیں ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سے آپ کے لیے نبوت کو طے کر دیا تھا، مقدر کر دیا تھا، اور بعض حضرات نے حکم کی تفسیر علم سے کی، فہم کتاب سے کی۔ اللہ نے آپ کو اس صلاحیت ودیت فرمائی، آپ کے اندر علم، وقار، سکون، مختلف تفسیریں ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ وحناناً، حنان کے معنی جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا، اس کے لفظی معنی رقت قلب، رحمت، شفقت کے ہیں، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو امتیازی طور پر یہ صفت دی گئی تھی۔ لوگوں پر بڑے شفیق تھے، مہربان تھے، اور اللہ فرما رہے من لدنا، من عندنا، لدن یہ عندہ کے معنی میں، ہمارے پاس بالخصوص، طبعی طور پر، خلقی طور پر۔ وزکاتن، زکوٰۃ کا ایک ترجمہ تو اخلاق کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اور مفسر کے تفسیر کے اعتبار سے صدقہ کرنا، تصدق علی الناس، اور جیسے میں نے بھی بتایا زکوٰۃ طہارۃ من الذنوب، گناہوں سے پاکی، صفائی، دونوں چیزیں تھی۔ وکان تقیاً، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، کبھی انہوں نے کوئی خطا نہیں کی، بلکہ لکھا ہے کہ خطا کا قصد تک نہیں کیا۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا متکبرا عصیا عاصیا لربہ، حضرت یحییٰ جبار نہیں تھے، یعنی متکبر نہیں تھے، اور عاصیا، عاصی کے معنی میں ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اور اپنے پروردگار کے رب کے نافرمان نہیں تھے۔ جی، تو دیکھیے یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف جو ہے اشارہ ہو گیا۔ لوگوں کے حق میں بڑے رحیم، رقیق القلب، پاکیزہ اخلاق والے، یا جو ہے ان پر صدقہ خیرات کرنے والے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے بڑے پرہیزگار، والدین کے خدمت گزار، غرور، تکبر، گھمنڈ آپ کے اندر نہیں تھا، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، عند اللہ بڑے وجیح اور مکرم تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَسَلَامٌ مِّنَّا عَلَيْهِ، سلام منا علیہ،
ہمارے طرف سے یحییٰ کو سلام پہنچے۔ یوم ولد، جس دن کہ وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت، اور جس دن کہ وہ انتقال کریں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن کہ قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ ای فی هذه الایام مخوفہ یا مخوفہ التي یرى فیہا ما لم یرہ قبلها فهو آمن فیہا، یعنی ان تین مواقع میں، ان تین زمانوں میں جو بڑے پرخطر ہوتے ہیں، جن میں اندیشہ ہوتا ہے کہ یرا فیہا ما لم یرہ، انسان ایسی چیزوں کو جو ہے پاتا ہے کہ جو ان سے پہلے نہیں پاتا، دیکھتا، تو ان تینوں مواقع میں وہ بڑے امن سے ہوں گے۔ ولادت کے موقع پر نزغ شیطانی سے محفوظ رہیں گے، موت کے وقت بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، فراق دنیا کا غم ہوتا ہے، یہ سب چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور جس دن جو ہے قیامت کے روز انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس زمانے میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس طرح ان پر کوئی خوف یا حزن، ملال نہیں ہوگا۔ مواقف قیامت کی ہولناکیوں سے مأمون ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ الانبیاء یا ان الانبیاء یوم القیامتی، کہ وہ گھٹنوں کے بل جو ہے بیٹھیں گے اور کہیں گے رب سلم سلم، اللہ کا جلال ان پر محیط ہوگا، تو وہ اللہ کے ہیبت سے اور اس کے جلال سے خائف ہوں گے۔ یاد رکھیے، یہ اللہ کی ہیبت اور جلال سے خائف ہوں گے، عذاب اور عقاب سے نہیں۔ تین سلام ہیں، ایک ہے سلام تربیت، دوسرا ہے سلام عصمت، اور تیسرا سلام فضل و مشاہدہ۔ جی، واذکر فی الکتاب القرآن مریم ای خبرها اذ حین انتبذت من اہلها مکانا شرقیا ای اعتدلت فی مکان نحو الشرق من الدار۔ ایک بات رہ گئی ہے، یوم یبعث حیہ، یہاں بصورت حال لانے میں حیّن کو بعث جسمانی کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ بعث روحانی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں، یعنی خاص قرآن کے اس حصے میں، یعنی اس سورہ شریفہ میں یا اس قرآن میں، مریم کے واقعے کو اور قصے کو کا بھی ذکر کیجیے۔ اذ حین، جس وقت کہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو شرقی جانب میں تھا تشریف لے گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا ارسلت سترا تستر به، اور گھر والوں کے سامنے انہوں نے درمیان میں پردہ ڈال دیا
لتفلی رأسها او ثيابها او تغتسل من حیضها، تاکہ اس کے آڑ میں اپنے سر کو جھاڑ سکیں یا اپنے کپڑوں کو یا حیض کا غسل کر سکیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، کتاب سے قرآن مجید مکمل، جیسے کہ مفسر نے کہا ہے، تفسیر فرمائی ہے، یہ بھی مراد لے سکتے ہیں، اور کتاب سے ایک جزء خاص، ایک حصہ خاص، یعنی قرآن کی ایک مخصوص سورہ مریم میں ان کا تذکرہ کیجیے۔ جزء قرآن پر بھی قرآن کا اور کتاب کا اطلاق ہوتا ہے۔ جی، مریم ای خبرہا، مفسر نے خبرہا کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، حذف مضاف کی طرف اشارہ ہو گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اعیان مراد نہیں ہے، ذوات مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت مریم کی ذات سے جو واقعہ متعلق ہے اور ان کا جو قصہ ہے، اس قصے کو ذکر کرے، اعیان کا ذکر نہیں، قصہ مریم کا ذکر۔ یہ حینہ کے معنی میں ظرفیہ ہے۔ جی، اذ انتبذت من اہلها، اذ وقع، اذ انتبذت، اذ ظرفیہ ہوا، جب وہ قصہ واقع ہوا، اس وقت واقع ہوا جبکہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو شرقی جانب تھا غسل کے لیے تشریف لے گئی۔ انتبذ ینتبذ، انتباذ باب افتعال سے ہے، نبذ ینبذ کے معنی آتے ہیں پھینکنے کے، ڈالنے کے، یہ نبذ ہی سے مشتق ہے، جیسے میں نے بھی بتایا کہ اس کے معنی دور ڈالنے کے آتے، پھینکنے کے آتے، اور انتباس کے معنی جیسے ابھی ترجمہ کیا گیا آپ حضرات کے سامنے، مجمع سے ہٹ کر دور چلے جانے کی۔ مکاناً شرقیہ، مکاناً شرقیہ، شرقی جانب میں کسی گوشے میں چلے گئی۔ اب یہ مکان شرقی مفسر فرما رہے ہیں فی مکان نحو المشرق من الدار، گھر کے کسی گوشے میں، اور ایک قول یہ ہے کہ شرق بیت المقدس، بیت المقدس کا جو ہے شرقی حصہ مراد ہے۔ اب اس گوشے میں جانا کس غرض سے تھا، اس میں مختلف احتمالات اور اقوال ہیں۔ مفسر نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک تو کہ غسل کرنے کے لیے، اور اس کو تو اس وجہ کو، اس احتمال کو تو روایت سے بھی مفسرین نے ثابت کیا ہے، اس گوشے میں تشریف لے گئی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کی عادت کے مطابق وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کے لیے محراب کی شرقی جانب کسی گوشے کو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ علامہ قرطبی نے اسی دوسرے احتمال کو بہتر قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے کہ شرقی جانب میں حضرت مریم تشریف لے گئی تھی عبادت کے لیے، تو نصارہ نے اسی وجہ سے جانب مشرق کو اپنا قبلہ بنایا، اور وہ مشرقی جانب کی تعظیم بھی بجا لاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، ویسے بین السطرین لکھا بھی ہے۔ فاتخذت من دونہم حجابا،
اور انہوں نے گھر والوں سے چھپنے کے لیے اور آڑ میں ہونے کے لیے ایک پردہ ڈال دیا۔ یہ بھی جو ہے قرینہ ہے، دیکھو فاتخذت من دونہم حجابا، اس بات کا کہ آپ غسل کے لیے تشریف لے گئی تھی، ورنہ آڑ ڈالنے کی اور پردہ کرنے کی تو کیا ضرورت تھی؟ جی اب یہاں پر بھی یہ ہے کہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوں گی، یا جس گھر میں جس مکان میں وہ عبادت کرتی تھیں، مسجد سے جو متعلق تھا اس کے شرقی جانب میں گئیں۔ بہرحال فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنے فرشتے کو ان کے پاس بھیجا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا أي جبرائیل۔ اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ روح سے مراد یہاں جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام کو روح سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ تو اس سلسلے میں دو باتیں ذہن نشی فرما لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسموں میں جب روح رہتی ہے تو یہ حیات اجساد کا ذریعہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح کہا گیا کہ ان کے ذریعے سے قلوب کا احیاء ہوتا ہے، دلوں میں زندگی آتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغامات اور اللہ کی طرف سے وحی کو لے کر انبیاء کے پاس آتے ہیں۔ یا یہ کہ یہ محبت سے کنایہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین سے بے حد محبت کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ بھی جس سے محبت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، عربی میں یوں کہیں گے انت روحی، اور ہم اردو میں کہتے ہیں میری جان۔ جبرائیل امین تشریف لائے۔ شیخ الاسلام زکریا انصاری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یوں کہے کہ علماء کا تو اتفاق ہے کہ وحی کسی عورت پر نازل نہیں ہوئی، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اوحینا الی ام موسیٰ، اس کو ہم وحی الہام سے تعبیر کرتے ہیں، تو بہرحال یہاں جبرائیل علیہ السلام کا آنا یہ تو ثابت ہو رہا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا۔ تو یاد رکھیے یہ بات متفق علیہ ہے کہ منفی جو ہے وہ وحی رسالت ہے، مطلق وحی نہیں، اور یہ وحی جو تھی وہ بشارت ولد سے متعلق تھی۔ فتمثل لها بعد لبسها ثيابها بشرا سويا تام الخلق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے سامنے ان کے روبرو ایک پورے انسان بن کر، آدمی بن کر ظاہر ہوئے۔ فتمثل لها بعد لبسها ثيابها، مفسر علیہ الرحمٰ نے یہ جو عبارت کا اضافہ فرمایا بعد لبسها ثيابها، یہ ایک اشکال کا اور سوال کا جواب ہے کہ فرشتے تو ایسی عورت پر جو مکشوفۃ الراس ہو
یا مکشوفۃ البدن ہو آتے نہیں ہیں. پھر حضرت جبرائیل جو ہے حضرت مریم کے پاس کیسے تشریف لائے جبکہ وہ غسل فرما رہی تھیں؟ مفسر علیہ الرحمٰن نے اسی اشکال کا اور سوال کا جواب دینا چاہا اس عبارت کے ذریعے سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پورے مکمل تام الخلق انسان کی شکل میں اور آدمی کی شکل میں جو ظاہر ہوئے حضرت مریم کے سامنے، ان کے کپڑے پہن لینے کے بعد مکشوفہ حالت مکشوفہ میں نہیں، مکشوفۃ البدن نہیں تھی بلکہ لباس پہن چکی تھیں. بشرن سویہ، ہاتھ پاؤں صورت شکل میں ایک اچھے اور حسین خوبصورت انسان کی شکل میں آئے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام اکثر بیشتر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور حضرت دحیہ بے انتہا جمیل حسین تھے، خوبصورت تھے. تو جبرائیل خوبصورت شکل میں تشریف لائے. اب انسانی شکل میں کیوں آئے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، تاکہ حضرت مریم کو خوف نہ ہو، ڈر نہ لگے. بعض حضرات نے روح سے مراد جبرائیل کو نہیں لیا ہے، بلکہ یوں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بشر کی شبیہ حضرت مریم کے سامنے کر دی. مگر میں نے بتایا کہ جبرائیل، روح سے مراد جو جبرائیل لیا گیا ہے، یہ جو قول ہے یہی راجح ہے، اور بات کے کلمات سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے. تو یہی راجح قول ہے اور جمہور کا قول یہی ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا فتنتہی عنی بتعوذی. حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگیں، میں تجھ سے اپنے خدا کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ خدا ترس ہے تو یہاں سے ہٹ جا. تو ہٹ جائے گا میرے تعوذ کی وجہ سے. جی، جیسے ہی حضرت مریم نے اپنے سامنے ایک کامل مکمل حسین خوبصورت اور سالم الاعضاء انسان کو دیکھا جو گھبرا گئی اور گھبرا کر کہنے لگیں کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں مانگتی ہوں. پردے کے اندر ایک انسان کیسے آ گیا؟ خطرہ ہوا کہ اس کا ارادہ شاید اچھا نہیں لگ رہا ہے، برا معلوم ہوتا ہے. فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لی. بعض روایات سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ جبرائیل امین نے جب یہ اعوذ بالرحمن منک سنا تو اس نام کی تعظیم کے لیے کچھ پیچھے بھی ہٹ گئے. ان کنت تقیہ، یہ اگر تو واقع میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے تو پیچھے ہٹ جاوے گا. یہ استعاذہ کی شرط نہیں ہے، یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے. یہ شرط استعاذہ نہیں ہے بلکہ استعاذہ کے مؤثر ہونے کی شرط یہ ترغیب کے خاطر ہے. استعاذہ کے مؤثر، اگر تو متقی ہے تو جو ہے یہ تو ضرور کیا ہو جائے گا، ہٹ جائے گا. اور بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ کلمہ بطور مبالغہ کے لایا گیا کہ اگر تم متقی ہو تب بھی تم سے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اگر غیر متقی ہو تو معاملہ ظاہر ہے اس کے خلاف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تو متقی ہے تو ہٹ جا اور متقی نہیں ہے تو نہ ہٹ، ایسا نہیں. متقی ہو تب بھی ہٹ جا، غیر متقی ہو تب تو بدر جا اولا. ان کنت تقیا فتنتہی عنی بتعوذی، یہ
مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت یہاں ذکر کی ہے یہ شرط کا جواب ہے، شرط کا جواب ہے۔ جی فَأَنْتَ تَنْتَهِي، اس طریقے سے ان كنت تقيا فأنت تنتهي عني بتعوذي، جی شرط و جزا میں مطابقت ہو جائے گی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.